رہے تھے اور باقی جسم سکڑ رہا تھا۔ زیب النساء کے کنگن جو کبھی اس کی سانولی کلائیوں میں گڑے رہتے تھے اب ذرا سے جھٹکے سے پہنچے پر آ جاتے تھے۔ اس کی لمبی لمبی پلکوں کے پیچھے جوانی کا بھوبل سرد راکھ بن چکا تھا، اور جب وہ پلکیں جھپکتی تھی تو اس کے چہرے پر یہ راکھ اڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ خود مولوی ابو الزندگی کے ذرا ذرا سے حادثوں کے درمیان بالکل پچی ہو کر رہ گیا تھا۔ انہی دنوں اسے مولوی ابو البرکات کی بجائے مولوی ابول کہا جانے لگا تھا۔ کن پٹیوں کے بال تو بالکل سفید ہو چکے تھے اور دانتوں پر مسوڑوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی تھی۔ تلاوت کرتے وقت کئی بار دانتوں کی ریخوں میں سیٹیاں بج اٹھتی تھیں، مگر آواز کا ٹھاٹ وہی تھا۔ صحیح مخرج سے نکلے ہوئے حروف یوں بجتے تھے جیسے پیتل کی تھالی پر بلور کی گولیاں گر رہی ہوں۔ البتہ اس آواز میں ایک لرزش سی ضرور آ گئی تھی جو پرانے نمازیوں کو بہت اجنبی معلوم ہوتی تھی، لیکن چودھری فتح داد کو اس ارتعاش کا سبب معلوم تھا، کیونکہ مولوی ابول اس سے مہر النساء کے لیے رشتے ڈھونڈنے کے سلسلے میں بات کر چکا تھا۔ چودھری نے اس مقصد کے لیے سارے گاؤں پر نظر دوڑائی۔ رات کو بستر پر لیٹ کر ایک ایک گھر میں جھانک آیا تھا اور کئی نوجوان اسے جچے بھی تھے، مگر ساری مشکل یہ تھی کہ مولوی ابول کو سب جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مہر النساء سوکھے ٹکڑوں پر پلی ہے، اور سوکھے ٹکڑوں پر پلی ہوئی جوانی میں خون کم ہوتا ہے اور آنسو زیادہ۔ اور پھر یہ بات بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی کہ مولوی ابول کو عیدین پر 20-25 روپے ملتے تھے، جن سے مہر النساء کا جہیز تو خیر کیا بنا ہوگا، دوسرے بچوں کے لیے جوتا ٹوپی بھی شاید ہی مہیا ہو سکے ہو۔ ایک دو جگہ چودھری نے بات بھی کی، مگر مخاطب کچھ یوں تیورا کے پیچھے ہٹے کہ جیسے پھول کی پتیوں میں سے اچانک بھڑ نکل آئی ہو۔ لیکن مولوی ابول اور زیب النساء کی دعائیں رائے گاہ نہیں گئیں۔ انہی دنوں سابقہ خدایار اور حال شمیم احمد شہر سے گاؤں اٹھایا اور یہاں کپڑے کی چھوٹی سی دکان کھول لی۔ خدایار ایک حافظ قرآن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد کے مرنے کے بعد مولوی ابول کے ہاں قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کرتا۔ جب مسیں بھیگنے لگیں تو بوڑھی ماں کو یہیں گاؤں میں چھوڑ کر شہر بھاگ گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ کسی ہیڈ کلرک کے ہاں ملازم ہو گیا ہے۔ اسی ہیڈ کلرک نے کچھ عرصے کے بعد اسے ایک دکان کے سامنے گز بھر جگہ دے دی، جہاں وہ کٹ پیس بیچتا رہا اور اپنی ماں کو بھی شہر بلا لیا۔ پھر جب اس نے تجارت میں کافی مہارت حاصل کر لی تو خدایار کی بجائے شمیم احمد کا نام اختیار کر کے گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے بڑی منت خوش آمد سے مولوی ابول کو مجبور کیا کہ وہی اس کی دکان سے بوہنی کرے تاکہ تجارت میں برکت ہو اور نقد سودا چلتا رہے۔ اس روز مولوی ابول نے اپنے شاگرد اور اس کی بوڑھی ماں کا دل رکھنے کے لیے اپنی زندگی کا شاید سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ عارف کی ماں، جی کہیے۔ شمیم احمد کہتا ہے کہ وہ میری ہی بہنی سے کاروبار شروع کرے گا۔ اچھا، تم کہو تو مہرون کے لیے ایک سوٹ کا کپڑا لے لیں۔ ویسے جہیز کی ضرورت تو ہے ہی، ویسے سارے گاؤں کے سامنے بہنی کی رسم ادا ہوگی، اس لیے ذرا روب بھی بیٹھ جائے گا۔ پھر شمیم احمد کا دل رکھنا تو میرا فرض ہے۔ ایک تو وہ پرانا شاگرد ہے، دوسرا حافظ عبد الرحیم مغفور کا نور نظر ہے، اور تیسرا عارف کی ماں، ہاں، اللہ جل شانہ کی قسم، مجھے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ نے اسے مہرون کے لیے ہی آسمان سے اتارا ہے۔ تمہارے منہ میں گھی شکر۔ اس بات پر زیب النساء کی آنکھوں کی راکھ ایک لمحے کے لیے تو بھوبل میں بدل گئی۔ اس نے گلے میں لٹکتی ہوئی چابی قمیض کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالی، صندوق کھولا اور ٹین کا ڈبہ نکال کر مولوی ابول کے سامنے رکھ دیا۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے۔ میں تو جب بھی مہرون کو دیکھتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے پراٹھا توے پر دیر تک پڑے پڑے جلنے لگا ہے۔ وہ رونے لگی، ساتھ ہی مسکراتی بھی رہی، اور جب مہر النساء کسی کام سے اندر آئی تو وہ فوراً بول اٹھی، ارے بیٹی مہرون، باہر دھوپ میں ٹکڑے سوکھ رہے ہیں، وہاں ہنڈیا الٹ کر رکھ دو ورنہ سب ٹکڑے کووں میں بٹ جائیں گے۔ جا میری بچی، مہرو جا۔
और मेहरून निसा के गालों की लाली ने जवाब दिया, मैं सब समझती हूँ अम्मा। शमीम अहमद की दुकान पर अब्बा मियाँ मेरी बोहनी करने चले हैं। मेहरून निसा बाहर चली गई तो मौलवी अबुल ने डब्बे की कुल मुता मुबल्लग 43 रुपए निकालकर जेब में रखे और उठते हुए बोला, दुआ करो आरिफ की माँ कि मेहरून की कहीं शादी लग जाए तो 5-7 बरस के लिए फूल की तरह हल्का हो जाऊं। ज़ेबुन्निसा आंसू पोंछती और मुस्कुराती रही और मौलवी अबुल शमीम अहमद की दुकान को चल दिया। वहां बहुत से लोग जमा थे, जिनमें ज्यादातर औरतें थीं, जो नाकों और होठों पर उंगलियां रखे यूं खड़ी थीं जैसे उनकी नजरें रंग रंग के कपड़ों के साथ मसल कर रह गई हों। मौलवी अबुल दुकान में दाखिल हुआ तो शमीम अहमद उसके कदमों पर बिछ बिछ गया, और जब मौलवी अबुल ने अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान शरीफ की चंद आयात की तिलावत की तो एक समा सा बन गया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम, तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। सब दुआ के लिए हाथ उठाइए। या अल्लाह इनके कारोबार में बरकत दे, या अल्लाह इनके सेहत में बरकत दे, या अल्लाह जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो ना मांगा है वो भी अता फरमा, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तिलावत के बाद उसने एक कपड़ा पसंद किया। गुलाबी रंग पर नीले फूल थे और नीले फूलों में जगह जगह जर्द रंग के नुक्ते थे। मियाँ शमीम, जरा एक जनाना सूट का कपड़ा काट दो। जी क़िबला। मौलवी अबुल ने मामूल से जरा बुलंद आवाज में कहा और एक नजर हुजूम को भी देख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमीम अहमद ने गज उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़ी और 7 गज कपड़ा नापा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंची उठाकर एक बार फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी और कपड़ा काटा, तय किया और आखिरी बार बिस्मिल्लाह पढ़कर मौलवी अबुल के सामने यूं रख दिया जैसे मुफ्त में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महज तोहफतन पेश कर रहा है। मियाँ शमीम, जी क़िबला। कीमत? कीमत? हाँ हाँ भाई, कीमत। मौलवी अबुल ने अब के हाजरीन की तरफ नहीं देखा, सिर्फ अपनी जेब में हाथ डाल लिया। शमीम अहमद मारे एहतराम के सिमटने लगा। एक लम्हे तक हाथ मलता रहा। 6 रुपए गज के हिसाब से 42 रुपए हुए क़िबला। दुकान में सजे हुए सब थान जैसे मौलवी अबुल के दिमाग पर धप धप गिरने लगे। बौखलाकर उसने जेब से हाथ निकाला और 1 रुपया वापस जेब में रखकर बाकी रकम शमीम अहमद के सुपुर्द कर दी। औरतों की उंगलियां होठों से उठकर नाक पर और नाक से उभरकर हवा में जैसे जमकर रह गईं। मौलवी अबुल ने कपड़ा बगल में लिया तो शमीम अहमद बोला, क़िबला ने बोहनी फरमाई है, इसलिए मैंने कीमत में कोई रियायत नहीं की। मैं आपका पुराना खादिम हूँ, फिर तलाफी कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। मौलवी अबुल कपड़े को बगल में लेकर उठा तो उसका जी चाहा कि शमीम अहमद से कह दे, अल्लाह ताला ही तलाफी करेगा मियाँ शमीम। तुमने कपड़ा बेचा है तो मैंने भी अपनी बेटी बेचने की कोशिश की है। लेकिन ये तो एकदम से जेब खाली हो जाने का गुबार था, जिस पर उठते ही उठते उसने काबू पा लिया और वो बोला, अरे अरे, ये तो तुम्हारा हक था शमीम, ये भी कोई कहने की बात थी। अल्लाह ताला तुम्हें और तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन।